صفحہ نمبر 134 بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے، چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی ایسی عورت متعین کی جائے جو نیک اور حلال رزق کاتی ہو اور دیندار ہو، کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والے دودھ میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام غذا سے پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر خبث اور بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب بچے میں قوت تمیز اور شعور پیدا ہو جائے تو اس کی نگہداشت کی ضرورت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ تمیز اور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جوہر ظاہر ہو جائے۔ بچہ بعض افعال حیا کے باعث چھوڑ دیتا ہے، بعض امور کو بعض کی بنسبت برا جانتا ہے، برے افعال سے حیا کرنے لگتے ہیں۔ بچے میں حیا کا ظہور اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے اور ایک ایسی بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کی تزکیے پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر عقل میں کمال اور شعور میں پختگی حاصل کرے گا۔ حیادار بچے سے اعراض برتنا مناسب نہیں، بلکہ اس کی حیا کو اس کی تعلیم و تربیت کے باب میں معین و مددگار سمجھنا چاہیے۔ ابتدا سے بچے کی تربیت کا طریقہ۔ بچے پر سب سے زیادہ غلبہ کھانے کی خواہش کا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں اور اسے بتلایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اپنے سامنے سے کھائے، اور اگر کچھ لوگ ساتھ کھا رہے ہوں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کریں۔ کھانے کو گر کر نہ دیکھے، نہ کسی کو کھاتے ہوئے گورے۔ کھانے میں جلدی نہ کرے، اچھی طرح چبا کر کھائے، پے بپے لقمے نہ کھائے۔ یہ صرف بچے کے لیے نہیں، یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پے بپے لقمے نہ کھائے، اپنے ہاتھ ضرورت سے زیادہ نہ بھرے، نہ کپڑے خراب کرے۔ بچے کو کبھی کبھی روکی روٹی بھی کھلانی چاہیے تاکہ کسی وقت سالن موجود نہ ہو تو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بچے کے سامنے بسیار خوری کی مذمت کرنی چاہیے اور اسے بتلانا چاہیے کہ زیادہ کھانا بہائم کا شیوا ہے۔ اچھے بچے زیادہ نہیں کھاتے۔ نمرہ نیر سو ہندوستان کی نازک مزاج بزرگ مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جدید طرف نہ افغانستان یا پٹھان سو موری دیو نو اور تو جی حضرت کچھ فرمائش کیجیے، اور تو جی بس ٹھیک ہے خیر۔ اس نے بہت اصرار کیا، اس نے کہا کہ آپ سال میں جو ہے 2 دفعہ آتے ہیں، آپ سال میں 1 دفعہ آئے، کیونکہ آپ اتنا چاہتے ہیں کہ مجھے پھر جلاب لینی پڑتی ہے۔ جلاب جانتے ہو؟ ہاں، تو 2 دفعہ میری لیے جلاب لینی مشکل ہے، اس لیے 1 سال میں 1 دفعہ جلاب چاہتے ہیں آپ ہیں، اور پیٹ میں میرا اتنی نازک مزاج تھے۔ ہاں، تو یہی یہاں بسیار خوری کی بات آئی تو اور ایک ٹابلی کا ہے کہ اس نے کہیں کانا چاہیا، بتائیں ٹابلی طے کیا، کوئی خیرات دیا اس نے، اور کچھ اس نے اپنے پیٹھ پہ لاد دلا۔ جب تھوڑی دیر چلا تو کہا کہ پشتے اڑم نہ پشٹم دے اولے نوڑم، ہاں نو جینا ساقے وہ کھوڑا شٹم مدد جو واو چوئی مخ دلار سمندر ڈیر جرمیو اتا دیشا ہوشے اوتن دلان دے دا خورات شہید شا مرشا نو دا بسیار خوری دا غدی بچے کے سامنے داسی شوکین داسی میں موری دلی دی چڑی روخ ری چیز شوچی خوراک بیعت مولا نشی نو دا غدی تومی چی پا دا غدی حل چی گوتے دا غدی او غدی چی
بچے کے سامنے بسیار خوری کی مذمت کرنی چاہیے اور اسے بتلانا چاہیے کہ زیادہ کھانا بہائم کا شیوا ہے۔ اچھے بچے زیادہ نہیں کھاتے۔ بچے کے سامنے ان بچوں کی تحسین کرتے جانور کی بچے کے سامنے ان بچوں کی تحسین کرتے رہنا چاہیے جو زیور ادب سے آراستہ ہیں اور کمخور ہیں۔ بچے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ کھانے کے معاملے میں ایثار سے کام لے، کم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالے، کھانے کی زیادہ پرواہ نہ کرے، کھانا جیسا بھی ہو صبر و شکر سے کھائے۔ لڑکے کو سفید کپڑے پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسے بتلانا چاہیے کہ رنگین، شوخ اور بھڑکدار کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کو اس طرح کا لباس زیب نہیں دیتا۔ جو لڑکے زنانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں، اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور اس کے لباس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اپنے بچے کو ان لڑکیوں کی صحبت و ہم نشینوں سے بچائے جنہیں آرام طلبی کی عادت ہو اور بڑکیلے ریشمی کپڑے پہننے کا شوق ہو۔ ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچوں کو نہ ملنے دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باعث بنے۔ اگر ابتدا ہی سے بچے کی نگہداشت نہ کی جائے اور اس کی اصلاح و تربیت پر خاص توجہ نہ دی جائے تو اس میں بے شمار برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جھوٹ، حسد، چوری، چغلخوری، یاوہ، بیہودہ ہنسی مذاق اور لڑنے جھگڑنے کی عادتیں اپنا قبضہ جما لیتی ہیں۔ ابتدائی تربیت کے بعد کی تربیت۔ اس ابتدائی تربیت کا تعلق گھر سے ہے۔ اس کے بعد بچے کو مکتب میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ کسی نیک اور ماہر استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر سکے اور اس سے قرآن کریم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اکابر اولیاء اللہ کے واقعات و احوال اور حکایات کا علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل میں صلحاء کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ ان کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ بچے کو عشق و محبت کے فرسودہ مضامین پر مشتمل اشعار نہ پڑھنے دینے چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دینا چاہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش مذاقی کا ملمہ کرتے ہیں اور اسے فن سمجھتے ہیں۔ یہ فحش اور رقیق شاعری دلوں میں فساد کا بیج بوتی ہے اور شر کے تخم کی آبیاری کرتی ہے۔ بچے کی تعریف، حوصلہ افزائی اور تنبیہ۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے، مثلاً امتحان میں کامیاب ہو یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے یا دیانتداری کی کسی آزمائش میں پورا اترے تو اسے انعام بھی دینا چاہیے۔ اس سے بچے میں اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحریک ملتی ہے۔ انعام کے ساتھ لوگوں میں بچے کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات قیمتی سے قیمتی انعام بھی اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا مؤثر تعریف کا ایک لفظ ہو جاتا ہے۔ اگر بچے سے اتفاقاً کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور جانتا ہو کہ یہ غلطی اس کی عادت نہیں ہے بلکہ بچپن کے تقاضے سے ایسا ہو گیا ہے تو چشم پوشی سے کام لینا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے راز سے پردہ اٹھانا نہ چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب بچہ اپنی غلطی خود چھپانا چاہتا ہو، جاننے کے باوجود بھی انجان بنا رہے۔ بچے کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ غلطی سے واقف ہونے کے باوجود مجھے کچھ نہیں کہا گیا تو وہ اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بری حرکتوں پر جری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ غلطی کا اعادہ کرے تو اب خاموش رہنے کی اجازت نہیں۔ بچے کو تنہائی میں تنبیہ کرے اور اسے سختی سے تاکید کرے تاکہ وہ آئندہ اس غلطی کا مرتکب نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کہے اور بہت زیادہ سخت سست کہے۔ بعض اوقات ملامت کی زیادتی سے خوف کم ہو جاتا ہے، نصیحت کا اثر باقی نہیں رہتا اور منکرات کی سنگینی کا احساس دل سے زائل ہو جاتا ہے۔ باپ کو اپنے بیٹے سے اتنا بے تکلف نہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی کسی بات کو اہمیت ہی نہ دے۔ کلام کی ہیبت باقی
کلام کی ہیبت باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہر وقت ملامت اور عتاب کا ہدف نہ بنائے رکھے۔ بچوں کے دلوں میں باپ کا ادب اور خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اماں انہیں باپ کے حوالے سے ڈرا سکے اور انہیں منکرات سے باز رکھ سکے۔ بچے کو آرام طلبی سے بچائیے۔ بچے کو دن میں سونے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ دن میں سونے سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، عمل کی قوت میں اضمحلال آ جاتا ہے۔ البتہ رات میں سونے سے ہرگز منع نہ کرے۔ بچوں کو نرم اور گداز بستروں پر سلانے کی بجائے سخت اور کھردرے بستر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو اور اعضاء سخت رہیں۔ اس کے جسم کو فربا کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ فربا بدن آدمی عیش پسند ہوتا ہے۔ بستر، لباس اور کھانے میں سادگی ملحوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہے اس سے روکے، کیونکہ بچہ وہی کام چھپ کر کرتا ہے جسے وہ اپنے خیال میں برا تصور کرتا ہے۔ اگر اسے چھپ کر کام کرنے کی آزادی دی گئی اور کوئی روک ٹوک نہ کی گئی تو وہ برے افعال کا عادی ہو جائے گا۔ دن کے کسی حصے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مہلت بھی دینی چاہیے تاکہ سستی غالب نہ ہو۔ بچے کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء نہ کھولے، دوڑ کر نہ چلے۔ اگر اس کا باپ کسی خاص چیز کا مالک ہو تو اپنے ہم عصروں میں اس پر فخر نہ کرنا چاہیے۔ وہ چیز چاہے کھانے پینے سے متعلق ہو یا پہننے اوڑھنے سے یا پڑھنے لکھنے سے۔ بچے کو انکساری، تواضع اور رفقاء کے اکرام اور ہر شخص کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کا عادی بنانا چاہیے۔ بچے سے کہا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز نہ لے۔ اگر بچہ امیر زادہ ہو تو اسے سمجھانا چاہیے کہ تمہاری شان دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ کسی سے کچھ لینا ذلت کی بات ہے۔ اگر غریب ہے تو کہنا چاہیے کہ کسی سے کچھ لینا خودداری کے خلاف ہے اور کتے کا شیوا ہے۔ کتا ہی ایک لقمے کی خاطر دم ہلاتا پھرتا ہے۔ بچوں کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے اس طرح ڈرانا چاہیے جس طرح سانپ بچھو سے ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے۔ اس ضرر میں صرف بچوں ہی کی تخصیص نہیں بلکہ بڑوں کا بھی یہی حال ہے۔ جن کاموں سے بچوں کو بچانا چاہیے، بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ بیٹھنے کی جگہوں پر تھوکنے سے گریز کریں، دوسروں کے سامنے جمائی نہ لیں، کسی کی طرف پشت نہ کریں، مجلس میں ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں نہ رکھیں، نہ ٹوڑی کے نیچے ہاتھ رکھیں، نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں۔ یہ سب امور سستی کی علامتیں ہیں۔ بچوں کو بیٹھنے کا طریقہ بتلا دینا چاہیے۔ زیادہ بولنے سے بھی منع کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے شرمی پر دلالت کرتا ہے اور یہ کمینوں کی عادت ہے۔ بچوں کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں، خواہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ کم عمری میں قسمیں کھانے کا عادی بن جائے اور آخر عمر تک بات بات میں قسمیں کھاتا پھرے۔ بچے سے کہنا چاہیے کہ وہ مجلس میں کلام کی ابتدا نہ کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کی گفتگو صرف جواب ہو، سوال نہ ہو، اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی بڑا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں۔ بڑا مجلس میں آ جائے تو اپنی جگہ سے اٹھے، آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ بچوں کو فحش کلامی، لعن طعن اور سب و شتم سے روکنا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دینا چاہیے جن کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ رہتی ہیں۔ برے ہم نشینوں کی بری عادتیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اصل یہی ہے کہ انہیں بری صحبت سے بچایا جائے۔ بچوں کی تربیت میں اصل یہی ہے کہ انہیں بری صحبت سے بچایا جائے۔ تعلیم کے لیے ضروری امور۔
بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ استاد کے مارنے پر زیادہ شور و غل نہ کریں، نہ سفارشی تلاش کریں. تختې وللیکلي وو په زر، جور استاذ به زمیر پدر. چا یو بادشاه دې دغه کې دي جوړ غالبا هارون رشید یا دې دغه کې چې زوی استاد څخه لیده نو په تختې وللیکلي وو، سی وللیکلي وو په تختې وللیکلي وو په زر، جور استاذ به زمیر پدر. څه مطلب؟ د استاذ سختی، د استاذ وهل د مور د مینې نه بهتر دي. جور استاذ، د استاذ سختی، د استاذ ټټول وهل بهتر دي. زمهر پدر، د پلار یا د مور یا والدینو د هغې دغه نه دلته دغه راغی که نه، نو هغه چې دی دا وهل ټټول د مور د مینې د پلار د مینې نه زیات بهتر دي. پخوا به چې وي ماشوم استاد ته حواله شو نو ورته به وایي چې یاره بس سرمن ستا دا ډوکې زمونږ دي، او اوس چې دي نو ورته وایي چې یاره جسمانی تشدد منع دی. بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ استاد کے مارنے پر زیادہ شور و غل نہ کریں، نہ سفارشی تلاش کریں، بلکہ صبر کریں. صبر کرنا ہی بہادروں اور مردوں کا شیوا ہے، واویلا کرنا عورتوں کی عادت ہے. پڑھائی سے فراغت کے بعد اگر کھیلنے کا خواہش مند ہو تو اسے منع نہ کیا جائے، بشرطے کہ وہ کھیل عمدہ ہو اور کھیلنے والے کو کوئی اخلاقی یا جسمانی ضرر نہ پہنچاتا ہو. مکتب کی تھکن کھیل سے دور ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بھی کھیلنے نہ دیا جائے کہ کھیل کی تھکن غالب آ جائے اور پڑھنے کے قابل نہ رہے. بچے کو کھیل سے روکنا اور ہمہ وقت پڑھائی میں لگائے رکھنا اس کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اس سے بچے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ذکاوت متاثر ہوتی ہے اور اسے زندگی بدمزہ معلوم ہونے لگتی ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس دائمی مصروفیت یعنی تعلیم سے نجات حاصل کر لے. بچوں کو عبادت کی ترغیب. بچے کو اپنے ماں باپ، اساتذہ کی تربیت کرنے والوں اور بڑوں کی اطاعت اور تعلیم کا عادی بھی بنانا چاہیے، خواہ وہ بڑے اپنے ہوں یا اجنبی ہوں. اسے بتلانا چاہیے کہ بڑوں کا احترام کرنا ضروری ہے. جب وہ موجود ہوں تو کھیلنا بند کر دے. جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو پاکی اور نماز کے بارے میں اس سے چشم پوشی نہ کرے. رمضان کے کچھ روزے بھی ضرور رکھوائے. ریشمی کپڑے اور سونے چاندی کے زیورات پہننے سے منع کرے. شریعت کے ان احکام سے اسے مطلع کرتا رہے جن کی اسے ضرورت پیش آئی. اسے چوری، حرام خوری، خیانت، جھوٹ اور فواحش سے ڈرائے. اگر بچے کی تربیت ان بنیادوں پر ہوئی ہو تو بلوغ کے قریب اسے ان امور کے اسرار بھی بتلا دینے چاہیے کہ غذا کی حیثیت دوا کی سی ہے. کھانے سے آدمی کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے پر فوقیت پر قوت حاصل ہو. دنیا بے حقیقت چیز ہے، موت پر اس کی تمام لذتیں اور نعمتیں فنا ہو جاتی ہیں. دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، آدمی کا مستقل ٹھکانہ آخرت ہے. موت ہر لمحہ انسان کی طاق میں ہے. عقل مند وہی ہے جو دنیا کی گزرگاہ سے آخرت کے مستقل قیام کے لیے توشہ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مرتبے پر فائز ہو. اسے وسیع تر جنتیں ملے. اگر بچے کی نشوونما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو بڑے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے اور اس طرح راسخ ہو جائیں گے جس طرح پتھر پر حروف نقش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تربیت اس کے برعکس ہوئی ہو، بچپن ہی سے وہ کھیل کود، فواحش اور منکرات، بے شرمی، بےہودگی، حرص و ہوس، زیبائش و آرائش کا عادی رہا ہو تو وہ ان حقائق کو قبول نہ کر سکے گا. اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدا ہی سے بہت ضروری ہے. بچے کا جوہر قلب ہر طرح کے اثرات قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خیر اور شر دونوں اس پر یکساں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں.
اب یہ ماں باپ پر منحصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں یا شر کی نظر کریں۔ حدیث شریف میں ہے متعلق بات ہے جی بھلے موضوع بدل۔ ترجمہ: ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 3 برس کا تھا تو رات کو جاگا کرتا تھا اور اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن میرے ماموں نے مجھ سے کہا، کیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس کا ذکر کیسے کروں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تو سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو 3 بار یہ کلمہ دل ہی دل میں کہہ لیا کر، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی۔ اے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ میں نے چند راتوں تک یہ ورد جاری رکھا اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا، اب یہ کلمہ 7 مرتبہ کہا کر۔ چند دنوں کے بعد 11 مرتبہ کہنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کلمے کی لذت و حلاوت اچھی طرح محسوس کی۔ 1 سال کے بعد ماموں نے مجھ سے کہا کہ اس کلمے کو یاد رکھ اور زندگی کے آخری سانس تک اس کا ورد کرتا رہے، تجھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا التزام کیا اور باطن میں اس کی حلاوت زیادہ پائی۔ ایک روز ماموں نے مجھ سے فرمایا، اے سہل، جس شخص کے ساتھ اللہ ہو، جس کی طرف اللہ دیکھتا ہو، جس کا گواہ اللہ ہو، کیا وہ اللہ کی معصیت کر سکتا ہے؟ خبردار گناہ سے بچنا۔ بہرحال میں تنہائی میں اس ذکر کی پابندی کرتا رہا۔ چند روز کے بعد مجھے مکتب میں بھیجا گیا تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں میرے ورد میں خلل نہ ہو، گھر والوں سے کہا کہ پہلے استاد صاحب سے یہ شرط لو کہ میں 1 گھنٹہ سے زیادہ مکتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ مکتب میں داخل ہوا اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ میں نے 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ میں بچپن ہی سے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا۔ 12 سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی۔ جب میں 13 برس کا ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بصرہ جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں وہاں کے علماء سے اپنے سوال کا جواب دریافت کر سکوں۔ مجھے اجازت دی گئی۔ بصرے پہنچ کر میں نے وہاں کے علماء کے سامنے اپنا سوال رکھا، لیکن کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں عبادان گیا۔ عبادان میں ایک بزرگ ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ العباداتی رہتے تھے۔ میں نے ان سے اپنے سوال کا جواب مانگا، انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ میں کئی سال تک عبادان میں مقیم رہا اور ابو عبداللہ عبادانی سے علم و ادب کی تحصیل میں مصروف رہا۔ عبادان سے تستر آیا اور اپنی غذا کے لیے یہ نظم کیا کہ 1 درہم کے جو خرید کر پسواتا اور 1 چھٹانک آٹے کی روٹی نمک ملائے بغیر سحر کے وقت کھا لیتا۔ اسی طرح 1 درہم مجھے 1 سال تک کے لیے کفایت کر جاتا۔ میں نے 3 روزے مسلسل رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد 5 روزے مسلسل رکھے، پھر 7 دن کے بعد افطار شروع کیا، پھر 20 راتیں بغیر کھائے پیے گزاری۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ پھر میں چند برس ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر تستر واپس آیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں رات بھر تہجد کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ احمد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں رات بھر تہجد کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی نمک چکھا ہو۔